بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کھری بات کریں گے پاکستان کے ایسے شخص کے حوالے سے جس نے ساری زندگی نظام مصطفیٰ کی بات کی اور پاکستان کے اندر سماجی خدمت کے حوالے سے بھی ان کا جو نام ہے، کردار ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ہمیشہ کھری بات کرتے ہیں، 3 بار MNA رہے، وفاقی وزیر رہے اور آج کل سیاست سے تھوڑا سا ہلکا جھکاؤ کم کر کے سماجی خدمات پہ ان کا زیادہ فوکس ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سربراہ، نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ اور ساتھ ساتھ انجمن طلباء اسلام کے بانی صدر بھی رہے۔ مذہبی جماعتوں کے ساتھ گہرا تعلق اور اسی مذہبی جماعتوں سے گہرے تعلق کی بنیادوں پہ مارشل لاء ڈکٹیٹر کے دور میں ضیالق نے کئی بار ان کو آفر مختلف طریقوں سے کرتے رہے کہ آپ کو وزیر بنائے۔ بعد جب وفاقی مجلس شورا بنی تو وفاقی وزیر محنت افرادی قوت بنے۔ لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہمارے مہمان ہیں حاجی محمد حنیف طیب۔ بھائی صاحب، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت نکالا۔ اللہ خوش رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے مذہبی جماعتوں سے سیاست کا آغاز کیا۔ سنی تحریک، بریلوی، دیوبندی کے بڑے جھگڑے بھی ہوئے اسی دور میں۔ آپ نے ہمیشہ سنی جماعتوں کو سپورٹ کی۔ انجمن طلباء اسلام کے آپ پہلے فاؤنڈر صدر بھی رہے۔ اسی سیاست پہ آپ 77 میں پھر MNA بنے، 3 بار آپ MNA بھی بنے، وفاقی وزیر بنے مختلف ڈپارٹمنٹ کے۔ تو یہ مذہب کے نام پہ ضیالق کے دور میں جو سیاست چلی وہ تو اب تک مختلف شکلوں میں پھلتی پھولتی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ مذہب کی جو سیاست ہے وہ دعاؤں پر مشتمل ہے یا اسٹیج پہ تقریروں پہ مشتمل ہے، یا صرف ایک مذہب کے نام اور مذہب کا کارڈ استعمال کر کے لوگوں کو ورگلا کے کسی اور طرف سیاست کی جاتی ہے، یا واقعی مذہب کی سیاست اور فرقہ پرستی کی جو سیاست ہے وہ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھائی عبدالحمید بھٹو صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ عوام تک کھری بات پہنچانے کے لیے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے انجمن طلباء اسلام 1968 میں 1968 میں اس فقیر نے بنائی اور اس کا پہلا صدر میں تھا۔ اس کی بنیاد کراچی سے ڈالی گئی۔ جو آپ کی جوانی تھی 1947 میں جوانی آپ خود پیدا ہوئے پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد نومبر میں آپ پیدا ہوئے۔ کیا اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں اس کی برانچز اور شاخیں بنی۔ 68 کے فوراً بعد 70 میں، یہ مذہبی سیاست کے بارے میں بتا رہا ہوں، 70 میں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی سے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن کے لڑنے کا جب ان کے ذہن میں ارادہ ہوا تو انہوں نے مجھے فون کیا۔ پہلے صرف PTCL فون ہوتے تھے، لینڈ لائن پر فون بڑے آیا، مشکل سے نمبر ملانے پڑتے تھے، بڑی آرام سے بھی نہیں ملتے تھے، آج کی طرح کوئی آسانیاں نہیں تھی۔ تو میں شو مارکیٹ میں ایک بلڈنگ میں 4تھ فلور پر رہتا تھا۔ اس میں ان کا فون آیا اور بہت ادب سے انہوں نے پوچھا، بھائی حنیف کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا حکم فرمائیں۔ بولا کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے، آپ ابھی آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی آ جاتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا جو موٹر سائیکل پر آیا اور مجھے مولانا نورانی صاحب کے گھر، میں شو مارکیٹ میں رہتا تھا، صدر میں مولانا کا گھر تھا، وہاں مجھے وہ لے گیا۔
وہاں مولانا نے تھوڑی سی تخلیہ یعنی علیحدگی میں ملاقات رکھوائی اور مجھے پوچھا کہ مجھے آپ سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ اگر حلقہ نمبر 7 سے میں الیکشن لڑوں اور میرے مقابلے میں زین نورانی صاحب ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ میں نے کہا میں نے کبھی پولیٹکس کی نہیں ہے، کونسلر بھی منتخب نہیں ہوا ہوں، ایم ایل اے بھی نہیں ہوا ہوں، کسی کو الیکشن لڑایا بھی نہیں ہے، تو میرے لیے تو یہ سوال بہت مشکل ہے۔ اور پھر میں نے کہا مجھے یہی پتہ نہیں کہ حلقہ نمبر 7 کون کون سا علاقہ ہے، تو انہوں نے بتایا اولڈ ٹاؤن، میٹھا در، کھارا در، نانک واڑہ، عیدگاہ، رام سوامی، رحمانیہ کوارٹر، عثمان آباد، یہ سارا علاقہ ہے۔ اور چونکہ آپ کی میمن برادری وہاں زیادہ رہتی ہے اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں میمن کارڈ زیادہ استعمال ہوا۔ ہاں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج اس پر ذرا احباب سے مشورہ کر کے جواب دے سکتا ہوں، کوئی تھوڑا سا میں سروے کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سروے کریں۔ میں نے سروے کرنے کے لیے 3 اجلاس کیے۔ تیسرے اجلاس میں 80 نوجوان ایک جگہ جمع ہوئے اور ظاہر ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ 80 نوجوانوں کی رائے تھی کہ اگر زین نورانی صاحب کا اور مولانا نورانی صاحب کا مقابلہ ہوگا تو مولانا نورانی صاحب بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے۔ میں نے پھر وہی پی ٹی سی ایل پہ نورانی صاحب کو فون کیا، سروے میں نے کہا مکمل ہو گیا ہے، جب آپ اجازت دیں تو میں آ جاتا ہوں۔ ان کا میں آؤں گھر پر، آپ آ جائیں۔ پھر میں ایک بندے کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھ کر ان کے گھر چلا گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ لوگوں کی رائے ہے کہ انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ چونکہ سروے بھی آپ نے کیا ہے، اس علاقے میں آپ کی برادری بھی بہت ہے، انجمن طلبہ اسلام کے یونٹ بھی ہیں وہاں، تو آپ کو اس الیکشن کا انچارج بننا پڑے گا۔ میں نے کہا انچارج تو آپ کسی سینئر آدمی کو جو یہ کام جانتا ہو اس کو بنائیں، میں بھرپور طریقے سے الیکشن مہم میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ ایک ان کے ملنے جلنے والے نیک آدمی تھے، کاروباری تھے، حاجی عبدالسلام، ان کو بنا دیا چیف پولنگ کوآرڈینیٹر، الیکشن کا چیف انچارج، اور مجھے ان کے ساتھ نائب مقرر کر دیا۔ لیکن وہ کاروبار تھے، وہ کاروبار کرتے تھے۔ پورا الیکشن الحمدللہ اس فقیر کو لڑنے کی سعادت ملی، اور پورا الیکشن میں نے موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کر، پہلے ایک موٹر سائیکل بہت آتی تھی، اب کبھی کبھی نظر آتی ہے، اس کو ویسپا کہتے ہیں، ویسپا کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر پورے الیکشن کمپین میں شرکت کی۔ الحمدللہ مولانا کامیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا کام انجمن طلبہ اسلام کا سنبھال لیا۔ اب یہ سوال بہت اچھا ہے کہ آپ نے مذہبی سیاست کو کیوں ترجیح دی، تو الحمدللہ آپ ذہن پر دہرائیں گے، تھوڑا سا ذہن دوڑائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو شہید پرائم منسٹر تھے تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ بھٹو کا بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس وقت میں بھی پابند سلاسل تھا، مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کس وجہ سے گرفتار کیا گیا؟ یہی کہ میں تحریک چلا رہا تھا، پنجاب کے دورے کر رہا تھا، کراچی میں بھی تحریک چلا رہا تھا۔ دشمنی میں تھے یا قادیانیوں کے خلاف تھے؟ نہیں، قادیانیوں کو غیر مسلم
قرار دینے میں تحریک چلا اقلیت رہے تھے۔ قرار دینے میں تائید کرنے کے لیے مولانا نورانی صاحب کی رہنمائی میں یہ کام کر رہا تھا، اور ظاہر نوجوانوں کا اس میں بہت بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ 1974 کی تحریک کو کہتے ہیں تحریک تحفظ ختم نبوت، جو بڑی تاریخ تھی۔ بہت بڑی تحریک تھی، اور ظاہر ہے کہ بھٹو کو اللہ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، اور میں اس میں الحمدللہ کلیدی کردار ادا میں نے کیا۔ اور جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو پورے پاکستان میں جتنے لوگ گرفتار تھے سب کو 1-2 دن میں 1975 میں آپ پھر MNA بنتے ہیں۔ پھر مجھے رہا کر دیا گیا۔ یہ تو تھی 74 کی بات۔ 74 کے بعد 75 میں مجھے مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب آپ طالب علمی کے دور سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ جتنی محبت اور جتنی شفقت مجھے مولانا نورانی صاحب سے ملی تھی اس کے پیش نظر 75 میں مولانا نورانی صاحب کے کہنے پر جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہوا، اور پھر تھوڑے دن بعد کراچی کے صدر اور سیکرٹری کا الیکشن ہوا تو میں سیکرٹری کے طور پر منتخب ہوا، اور 75 میں نورانی صاحب MNA کی سیٹ چھوڑ کر سینٹ میں چلے گئے۔ سینٹ میں جب وہ گئے تو ان کی سیٹ خالی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ضمنی انتخاب ہوگا اور اس میں آپ کو یہ الیکشن کی سیٹ پر لڑنا ہے۔ تو 75 میں لڑا، اور وائٹ پیپر یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں کرتاس ابید، وہ چھپا تو اس میں پورا رزلٹ میرے جیتنے کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد 77 آ گئی۔ PNA بنی تھی، 9 جماعتوں کا اتحاد تھا۔ ان 9 جماعتوں کے اتحاد میں کراچی سے جمعیت علماء پاکستان کو 3 سیٹیں ملی، ایک مجھے ملی، ایک پروفیسر شاہ فرید الحق کو ملی، اور ایک مولانا محمد حسین حقانی صاحب کو ملی۔ مولانا نورانی صاحب خود حیدرآباد سے الیکشن لڑا، ہم تینوں بھی جیت گئے، اور مولانا نورانی صاحب بھی حیدرآباد سے جیت گئے۔ اس الیکشن کمپین کے دوران یہاں چیف منسٹر تھے، بہت بڑی مشہور سندھ کی شخصیت تھی، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب۔ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے 3-4 آدمیوں کو چائے پہ بلایا چیف منسٹر ہاؤس میں، ان کے کمرے میں ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا PNA نے، پاکستان قومی اتحاد نے، آپ تینوں کو ایسی سیٹیں دی ہے کہ آپ تینوں جیت نہیں سکیں گے۔ ہماری طرف سے اسپوکس مین کے طور پر سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں ظہور الحسن بھوپالی صاحب تھے، بہت اچھا بولنے والے تھے، جنگ میں کام کرتے تھے، اچھا لکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا آپ لکھ لیں کہ تینوں ہم جیتیں گے، اور ہم 9 سیٹیں PNA کراچی سے جیتے گی، اور الحمدللہ 9 سیٹیں PNA نے جیتی، اور اس میں ظاہر ہے 3 ہم بھی تھے۔ تو الحمدللہ 77 کا یہ قصہ۔ اس کے بعد 77 میں یہ علاقہ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد 85 آیا۔ 85 کا تذکرہ کچھ کر کے بیچ میں ایک بات جو آپ نے چھیڑی تھی ضیاء الحق صاحب کی، وہ بھی میں لے آتا ہوں۔ 85 کا الیکشن جب ہوا تو مولانا نورانی صاحب نے MRD کے کہنے پر بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ MRD کے کہنے پہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تو نورانی صاحب نے بائیکاٹ کر دیا۔ میں نے گھر پہ لیٹے ہوئے سوچا کہ اگر یہ سیٹیں ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو کون جیتے گا؟ تو میرے ذہن نے ایسٹیمیٹ کیا
میں کاغذ قلم لے کر لکھنا پڑھنے لگا. میں نے اندازہ لگایا کہ 9 سیٹیں ہم نے بائیکاٹ کیا تو 9 سیٹیں جماعت اسلامی لے گی. تو پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ہم لڑیں تو ہم کتنی جیت سکتے ہیں. تو میں نے اسٹیمیٹ کیا, لکھت پڑھت کی, اور میں نے کہا 9 سے لے کر 11 MNA ہمارے جیتیں گے اگر ہم لڑتے ہیں تو الحمدللہ ہم 9 MNA بن گئے تھے 85 میں, اور 85 میں 9 MNA بننے کے طفیل پھر اس کے بعد پیر پگاڑا سے بھی میرے بہت اچھا تعلق تھا. ان کے ذریعے محمد خان جنیجو صاحب نے بھی رابطہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کتنے MNA ہیں. میں نے کہا کہ 9 ہیں MNA. انہوں نے کہا کہ اگر میں آؤں کراچی میں ایز پرائم منسٹر تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں صرف 6 MNA سے میری ملاقات کا انتظام کرا دیں گے آپ. میں نے کہا کرا دوں گا. تو جب وہ آنے کا ارادہ ان کا ہوا تو ہم 6 MNA ملنے کے لیے جانے والے تھے, لیکن 9 MNA ساتھ جمع تھے. ان 3 آدمیوں نے کہا کہ آپ 6 کیوں جائیں گے, ہم 3 کیوں نہیں جائیں گے, ہم بھی تو جیتے ہیں, ہمیں بھی جانا چاہیے. تو پھر ہم 9 MNA اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں پہنچے. ان کے ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر سعید اختر آئے تو مجھے پوچھا آہستہ سے کہ ہم نے تو 6 MNA بلائے تھے, آپ یہ 9 لے کر آئے ہیں. میں نے کہا 9 یہ الیکٹڈ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں لے جائیں گے, ہم بھی تو الیکٹڈ ہیں اور کراچی سے الیکٹڈ ہیں. انہوں نے جنید صاحب کو بتایا جا کر کے, محمد خان جنیجو کو, کہ حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے آئے ہیں کہ سب جیتے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد جنیجو صاحب آ گئے. ہماری جو ان سے ملاقات تھی اس میں سینئر ترین ہمارے MNA تھے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری. وہ شیخ الحدیث بھی تھے, 2 مرتبہ MNA بھی رہے تھے. ان سے پوچھا علامہ ازہری آپ بتائیں کس کو بنایا جائے آپ سب میں سے. تو انہوں نے کہا کہ حاجی حنیف طیب. ان کے برابر میں بیٹھے تھے مولانا شاہ تراب الحق. ان سے پوچھا شاہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے. شاہ صاحب نے کہا ہماری سب کی رائے ہے کہ حاجی صاحب کو بنائیں. باقی 6 اور تھے, میں تو ایک سائڈ پہ جنیجو صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ان 6 نے کہا کہ ہم 8 آدمی اور حاجی صاحب, ہم 9 کی رائے یہ ہے کہ حاجی صاحب کو آپ فیڈرل منسٹر بنائیں. اس طرح فیڈرل منسٹر بننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. مذہبی جماعتیں جو نظام مصطفیٰ کے نام سے یا سیاست میں جو مذہبی کارڈ استعمال ہوا, وہ چاہے جمعیت علماء پاکستان ہو, جماعت اسلامی, دیگر جتنی پارٹیاں ہیں, وہ آپس میں بھی ان کا قبلہ ایک نہیں, نام مذہب کا, اللہ رسول کا, مگر سیاست اور کرسی کے لیے جو لڑائی ہے تو وہ کیوں ہے؟ دراصل بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. دراصل یہ جماعتیں صرف 70 میں ہمارے الیکشن سے الگ الگ نہیں ہوئی ہیں. مثلا جمعیت علماء اسلام KPK میں اور بلوچستان میں پہلے سے موجود ہے. اس کے بعد ایک اور مذہبی جماعت جمعیت اہل حدیث ہے. ہمارے پیریڈ میں بھی ان کے ایک MNA الیکٹ ہوتے تھے معین الدین لکھوی صاحب. ایک جماعت وہ بھی موجود ہے. جمعیت موجود ہیں, مگر زیادہ تر ان کا عروج جو ضیاء الحق کے دور سے, جس دور سے آپ بھی آئے, سب کا عروج وہیں سے ہوتا ہے. ضیاء الحق صاحب خود میرے ایک اندازے کے مطابق, اور جتنے بھی ماشاء اللہ کے لوگ سربراہ آئے ہیں, ان کے مقابلے میں ان کا رجحان مذہبی جماعتوں کی طرف زیادہ تھا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق نے مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کیا, ان کی زیادہ تر پیداوار ہے. ان کی فالوئنگ مذہبی جماعتوں میں بہت زیادہ تھی, لیکن اس فالوئنگ کی وجہ سے انہوں نے چاہا
کہ میں چونکہ اس سے پہلے MNA بن چکا تھا 2 مرتبہ 75 اور 77 میں، انہوں نے چاہا کہ وہ مجھے ماشاء اللہ کے تحت وفاقی وزیر لے لیں. الحمدللہ میں نے منع کر دیا. ہاں، وفاقی وزیر پہلے نے منع کیا، پھر بنے، خاص کر کے محنت اور افرادی قوت، پھر سمندر پار پاکستانی، پھر پیٹرولیم کے وزیر بنے. تو کیا آپ نے چینج کیا، یا مارشالائی دور میں صرف مارشالائی حکم مانتے رہے؟ تبدیل کیا کیا ان ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے ذریعے عوام تک بات پہنچنی چاہیے کہ ضیاء الحق نے جیسے ہی پہلا اجلاس بلایا قومی اسمبلی کا 85 کے الیکٹڈ لوگوں کو، تو وزیر اعظم کے طور پر محمد خان جنیجو تھے. محمد خان جنیجو نے بطور پرائم منسٹر پہلی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں کہ مارشل لا اور سول حکومت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ضیاء الحق نے تمام مذہبی سیاسی مگر جماعتوں پر وہی حکومت تو وہی حکومت کٹ پتلی رہی. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ضیاء الحق نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا رکھی تھی، ان تمام سیاسی جماعتوں کو پابندی سے ہٹا سیاسی دیا. جماعتوں پہ پابندی، مذہبی جماعتوں پہ کوئی پابندی نہیں. یہ کون سا ڈبل معیار چل رہا تھا؟ سیاسی اور مذہبی جماعتیں دونوں چونکہ سیاست میں تھیں. مذہبی جماعتوں کو سیاست میں لایا گیا. مذہبی جماعتیں اس سے پہلے بھی مثال کے طور پر ایک نام ہے جمعیت علماء پاکستان، جس میں شامل ہوا تھا. تھے. مولانا عبدالحامد بدایونی جو پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے، یہاں پیر رضا بخش کالونی میں رہتے تھے، اور قائد اعظم نے ان سے صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کا کام لینے کے لیے 3 رکنی کمیٹی صوبہ سرحد بھیجی تھی. اب مولانا عبدالحامد بدایونی کو قائد اعظم نے فاتح سرحد کو کامیاب کرانے والے مولانا عبدالحامد بدایونی کا انہوں نے فاتح سرحد لقب دیا. تو وہ 48 میں 1948 میں جمعیت علماء پاکستان بن چکی تھی. اس کے بنانے سے ضیاء الحق کا کوئی تعلق نہیں تھا. 1948 میں کیا میجر تھے، کرنل تھے یا کیپٹن تھے ضیاء الحق، یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن 1948 میں جمعیت علماء پاکستان بن گئی تھی اور کراچی میں ہی وہ بنائی گئی تھی. تو اس لیے یہ پرانی جماعت ہے، اور اسی طرح اختلاف اپنی جگہ ہے. وہیں پہ میں بات کروں گا. ذوالفقار بھٹو قادیانیوں کے خلاف مذہب کی، اسلام کی بات کر رہے تھے، جس اسلام کا بیسیکلی روح تھا کہ قادیانوں کو مسلمان قرار نہیں دیا جائے. اسی ذوالفقار بھٹو کو سولی پہ لٹکا کے ختم کیا جاتا ہے، اور آپ سب مذہبی جماعتیں آپس میں مل کے اسی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو بندہ مذہب کا نام اونچا کرنا چاہتا ہے تو اس سے دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھانے کا اعلان کیا گیا، اس وقت نہ میں منسٹر تھا نہ MNA تھا. یہ فیصلہ جنرل ضیاء الحق کا تھا، اور اب تو کورٹ نے آپ خود سیاست میں تو تھے، نہیں پہلے بھی جیت چکے تھے سیاست میں، MNA رہ چکے تھے. جیت چکا تھا، 2 مرتبہ جیت چکا تھا. لیکن اس وقت سیاست کی زیادہ ایکٹیویٹی میری پھر 85 سے شروع ہوتی ہے. جب سے آپ منسٹر بنتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک ہی جماعت کے پاس کراچی میں 9 MNA ہوں تو کراچی جیسے شہر میں کسی ایک آدمی کو منسٹر تو بنانا آپ پڑتا ہے. 85 میں منسٹر بھی بنتے ہیں، اور کراچی میں اس دور کے بعد آہستہ آہستہ لسانی جھگڑے، مذہبی فسادات کی جڑ کس نے پھیلائی، اس کا ذمہ وار، اس کا ٹھیکیدار کس کو قرار دیں گے؟ جب یہ MQM نے لسانی تفریق پیدا کی تو اس کے بعد 88 میں 29 مئی
29 मई को ज़ियाउल हक ने जुनेजो साहब को हटा दिया, तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की दोबारा, अब जो मैं काबीना बना रहा हूँ उसमें आपको ले रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने जुनेजो साहब को फ़ोन कर दिया है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, आपकी हुकूमत तोड़ी गई है, ये ठीक नहीं किया, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो मैंने जुनेजो साहब को कहा कि मैं हाज़िर हूँ। उन्होंने फिर शरीफ आदमी थे, वो खामोशी से कराची आ गए। उनको जब वो कराची आए तो उनको एयरपोर्ट के दूसरे रास्ते से उनके घर में KDA स्कीम में पहुंचा दिया गया, और इस्तकबाल करने के लिए हमारे जो लोग पहुंचे थे वो मेन जिना टर्मिनल पे इंतज़ार करते रहे। फिर इसके बाद जुनेजो साहब के घर गए और बताया कि हम तो इस्तकबाल के लिए आपके पहुंचे थे हाजी साहब के कहने पर। तो उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, बैठे, उन्होंने चाय पानी कराई और कहा कि हाजी साहब को शुक्रिया अदा कर देना। वहीं पे मैं एक सवाल करूंगा, आपका जुनेजो की जमायत मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, आपका अलग एक जमायत से ताल्लुक़, फिर इक़्तिदार के लिए सब खिचड़ी और एक कुर्सी के लिए आपस में इत्तेहाद क्यों हुआ? यही बहुत अच्छा सवाल किया। 36 आदमियों की कैबिनेट थी, 36 आदमियों की कैबिनेट थी, 35 अलग अलग ताल्लुक़ नहीं, था, सुनिए, कुर्सी के लिए नहीं, आना नहीं, है, इत्तेहाद करना है। नहीं, 36 में 35 आदमी वो थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, अलग अलग पार्टियों से आए, शामिल हो गए। और मुझे जुनेजो साहब ने कहा कि 35 तो शामिल हो गए, एक आप शामिल नहीं हुए। मैंने कहा मैं शामिल नहीं हूँगा, इसलिए कि मैंने ये इलेक्शन जीता है निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप के नाम पे, तो मैं मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हूँगा। एक तो उन्होंने इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में पिंडी में क्या ये समझा। सिला आपको तब मिला जब आप 9 MNA जुनेजो से मिलाते हैं, उसके सिले में निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप की शक्ल में आपको वजारत मिली? नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप की बात तो ये है कि किसी भी जमात के पास एक शहर से 9 MNA हों, उस जमात को कोई मिनिस्ट्रीशिप नहीं दी जाएगी। 3-4 भी होते तब भी दी जाएगी। 9 नहीं, 3-4 भी होते तो एक हम मिनिस्ट्री में दी जाती। फिर एक मिनिस्ट्री पे क्यों राज़ी हुए? 2-4 ले लेते 9 MNA से साथ में। नहीं, वो ठीक है, इतनी ज़्यादा तलब का मुजाहरा हमने नहीं किया, एक से भी इज़्ज़त से गुजारा। आप सोचें, तलाश कीजिएगा खरी बात के ज़रिए से कि एक आदमी ऐसा बता दें जो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हो और 5 मंजिला बिल्डिंग के फ्लैट में रहता हूँ। क्या आपने माल नहीं कमाया? अभी भी मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी फ्लैट में आप रह रहे हैं, अल्लाह का वज़ीर करम है। रहे, 5-6 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे, बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है, अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी है। छोटे से फ्लैट में घर में परसुकून ज़िंदगी गुजारें। पेट्रोलियम में तो लोग अरबों रुपयों की करप्शन करते हैं, अरबों की बात होती है, जैसे कोई सऊदी, दुबई और अरब ममालिक की अरबों की बात होती है, ये तो पैसे अरबों रुपये होते हैं। तो उस दौर में क्या कमाने का धंधा नहीं आता था? जब आपको कमाना आया नहीं, जब अब आपको कोई अपने आप पे अफसोस, अपने आप पे कोई शर्मिंदगी कि मैंने भी अरबों रुपये ऐसा होता है, नहीं की, क्यों नहीं की? ऐसा होता है। लोग भी आते थे मेरे पास, आते थे, माल लेके आते थे, आते थे, हर नहीं दौर में आते हैं। पहले तो आते थे बात करने के लिए। एक साहब आए, सफ़ेद दाढ़ी थी, हमारे जानने वाले थे। उनका कहा साहब ये कागज़ पढ़ लीजिए। वो कागज़ इंग्लिश में था, मैं तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, वो इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते थे। उनका ज़रा पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया। बोला अगर आप इस पर साइन कर दें तो 10 करोड़ मुझे मिलेंगे। उस आदमी ने कहा। उसने कहा, मैंने, और उसने कहा आधे आपको दे दूंगा। नहीं, उसने कहा 1 करोड़ मैं रखूँगा। 9 करोड़ आपको दे देंगे। 9 करोड़ जिस मुल्क की जिस करेंसी में, जिस टाइटल ऑफ अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट में आप कहेंगे वहाँ 9 करोड़ जमा हो जाएंगे। और आपके दौर में ऐसे भी मिनिस्टर थे जो अंगूठा छाप थे, लिखे पढ़े भी नहीं थे, तो वो क्या कहानी थी? अंगूठा छाप मिनिस्टर भी आपकी कैबिनेट में आसपास थे। हर दौर में अंगूठा छाप मिनिस्टर होते हैं। मैं ऐसे मिनिस्टर्स
ایسے ایم این ایز، ایسے سینیٹرز کو جانتا ہوں جو انگریزی میں تقریر نہیں کر سکتے، وہ اردو میں لیکچر نہیں دے سکتے، وہ کابینہ میں خاموش رہتے ہیں. الحمدللہ کیبنٹ میں، جن قومی کو گمنام اسمبلی میں منسٹر کہا جا سکتا ہے. گمنام، اور سینٹ میں کسی جگہ الحمدللہ میں خاموش نہیں رہا، الحمدللہ بولتا رہا. اور اللہ کا کرم ہے، بچانے والی اللہ کی ذات. آپ نے اپنی وزارت کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، اللہ تو نے پھر بچایا. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر تو کرپشن لازمی ہوگی، آوا کا آوا پورا بگڑا ہوگا. اس کرپشن کو روکا، کتنے لوگوں کو بند کرایا، یا آپ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سوتے رہے مگرمچھ کی طرح، بس لوگ جانے وہ جانے؟ یہ کیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے. جب دوسری مرتبہ چینج میں مجھے پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کا وزیر جونیئر صاحب نے لیا، اور کیپٹن عثمان علی جی عیسانی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں، بہت بڑا بیوروکریٹ میں نام ہے. انہوں نے مجھے بتایا، حاجی صاحب مبارک ہو، آپ کو پیٹرولیم منسٹری دی گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اب جو چائے پانی پیتے ہیں نا لوگ، چائے پانی، چائے رشوت پانی کو کے بھی چائے دوران، پانی بولا جاتا تھا اس نہیں وقت. چائے پانی کے دوران میں جنیجو صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا میں آپ سے کل ملنا چاہتا ہوں، ابھی کوئی ٹائم دے دیں. بولا ابھی کسی کو بھی ٹائم نہیں دیا، آپ کس وقت آنا چاہتے ہیں، جس وقت چاہیں کل آ جائیں. میں چلا گیا. اب میں نے پوچھا، جنید صاحب میں تو پیٹرولیم کی ABCD کو نہیں جانتا. جس کو اردو میں ابجد کہتے ہیں، ABCD نہیں جانتا، مجھے پیٹرولیم منسٹر کیوں بنایا؟ وہ ابھی بھی ایسا ہی چلتا ہے. بہت سارے وزیروں کو وزیر بنایا جاتا ہے، ان کو تو اس ڈپارٹمنٹ کا کچھ لیکن پتہ ہی میرے نہیں ہوتا، متعلق اس کے تو اوپر مسرت ہو جاتے ہیں. میرے متعلق تو میں سوال کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ انہوں نے جب میں نے سوال کیا تو چارٹ ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، یہ منسٹریز ہیں، کون کون سے پورٹ فولیو ہیں، اور یہ منسٹرز ہیں، کون کون لوگ منسٹر بن سکتے ہیں. بولا پیٹرولیم منسٹر کے بارے میں نے سوچا کہ کوئی ایسا آدمی لایا جائے کہ جو ایمانداری سے، دیانتداری سے کام کر سکے اور کرپشن سے نجات دلوا سکے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہر مرتبہ پیٹرولیم منسٹری کے ساتھ آپ کے نام کے سامنے میری قلم آ کر رک جاتی تھی. تو اس لیے میں نے اسی آپ کی پیٹرولیم کی منسٹری کے دوران پیٹرول کی اسمگلنگ سب سے زیادہ وہیں سے پاکستان میں ایران اور باقی علاقوں سے بڑھتی ہے، جس کا آج تک ٹرینڈ چل رہا ہے. تو وہ کیسے شروع ہوا؟ وہ پیٹرول کا جو باہر سے غیر قانونی طور پہ آنا، اسمگلنگ کا رجحان دیکھیں، وہیں سے بڑھتا ہے. تو ایران آپ اس کو روک سکے نہیں روک سکے، وہ اصل کہانی کیا ہے؟ ایران سے جو پیٹرول آتا ہے، اس کا ضیاء الحق کے پیریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک طویل سب سے عرصے وہیں سے، سے زیادہ اسٹارٹ اس سے ہوتا ہے. طویل عرصے سے ایوب خان کے دور سے شروع ہوتا ہے باقاعدہ ٹرینڈ، تو پھر وہیں سے آپ کے دور سے شروع ہوتا ہے. نہیں، باقاعدہ شروع سے ہی سہولت اس لیے تھی کہ جو ہمارے لوگ بلوچستان کے، خاص طور پر کچھ KPK کے لوگ، وہ ایران والا پیٹرول لیتے تھے. ان کے الگ چھوٹے پیٹرول پمپ ہوتے تھے. لیکن میری بات پھر رہ گئی کہ جنیدو صاحب نے کہا کہ چونکہ میں چاہتا تھا کہ پیٹرولیم میں کرپشن رکے، اس لیے آپ کو لیا، اور آپ کے نیچے جو سیکٹری ہوگا، ڈائریکٹر جنرل ہوگا، ایڈیشنل سیکٹری ہوگا، یہ سب PhD ہوں گے پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں، جیولوجیکل سروے میں وہ ماہر ہوں گے. آپ ان سے کام لیں اور خود ایمانداری سے کریں. اور میرے ٹائم کا تو ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک منسٹر کے بارے میں، یہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے، ایک آدمی نے تقریر کی، MNA نے، کہ ایک پیٹرولیم کا شعبہ جو ہے، اس کا جو MD ہے، بڑا ہے، وہ بڑی کرپشن کر رہا ہے، اور میں پیٹرولیم منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ چاہیں تو بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے. پھر میرا جواب دینے کا ٹائم تھا. میں نے کہا
آن پوائنٹ آف پرسنل کلیئریفیکیشن. اپنی وضاحت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. میں کھڑا ہو گیا, اسپیکر نے کہا بات کریں. میں نے کہا ایک فقیر آدمی ہوں, میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا. یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کی تفصیل میں نے جمع کر لی ہے, اور انشاءاللہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ اللہ دکھائے گا. اور تھوڑے عرصے بعد اس ایم ڈی کے بارے میں نے لکھ کر بھیج دیا کہ ہز سروسز آر نو مور ریکوائرڈ, لہذا اس کو اس فارغ وقت کر سے دیا. آپ کے دور سے منسٹریوں میں کرپشن چلی آ رہی ہے جو اب تک چل رہی ہے. اس پہ ہم نے بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہیں. ملک کے اندر کرپشن, نظام مصطفیٰ اور آپ کی سیاست, آپ کی سماجی خدمات. مگر بریک کا وقت ہے, چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ حاجی محمد حنیف طیب صاحب موجود ہیں, سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے. سماجی خدمت کے حوالے سے بڑا ان کا نام ہے, بڑی خدمات ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بھی سربراہ ہیں. بہت ساری کھری باتیں ان کے ساتھ کرنی ہیں, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ حاجی محمد حنیف طیب صاحب موجود ہیں, سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے. حاجی صاحب, آپ نے جمعیت علماء پاکستان کو چھوڑ کر نظام مصطفیٰ جماعت بنائی, کافی عرصہ چلی. آج نظام مصطفیٰ جماعت بھی چھوٹی پارٹی, ایک ٹانگا پارٹی بن گئی. لوگوں کی پذیرائی اس کو کیوں نہیں ملی؟ وہ چھوٹی پارٹی کیوں بن گئی؟ اس میں آپ کی لاپرواہی یا لوگوں کی لاپرواہی شامل ہے, یا آپ کی سماجی خدمات کی وجہ سے وہ پارٹی چھوٹی بن گئی؟ بہت اچھا سوال ہے. میں نے پالیٹکس میں رہ کر, ایم این اے بن کر, فیڈرل منسٹر بن کر یہ سوچا کہ ہمارے لوگ اپنی گورنمنٹ اسکولوں میں اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. آج بھی حاصل نہیں کر رہے, نہیں کر رہے نا, تب سے نہیں کر رہے. لیکن جب یہ سوچا میں نے, تو پھر سوچنے کے بعد یا تو میں خاموش رہتا, لیکن میں نے خاموشی کے بجائے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بنائی تاکہ لوگوں کو ہیلتھ کی بہتر سہولتیں مل سکیں. ہمارے یہاں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں ڈائلیسس فری ہوتا ہے. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو بلڈ چڑھانا ہوتا ہے, وہ بلڈ فری چڑھتا ہے. تھیلیسیمیا کا سینٹر فری آف کاسٹ کام کرتا ہے. ہونٹ کٹے, تالو کٹے بچوں کی سرجری, پلاسٹک سرجری فری ہو رہی ہے. پلاسٹک سرجری 62,000 سے زیادہ. یہ فنڈس پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کی فلاحی کاموں میں؟ اکثر این جی اوز تو مختلف لوگوں سے ڈونیشن پیسے لے کے کروڑوں روپے اربوں روپے دھندا کر کے دکان بھی بنا رہی ہے, کہ آپ کی بھی سماجی تنظیم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی لوگوں سے ایک چندے کی طرح دھندا کر رہی ہے, یا واقعی ویلفیئر ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, آدمی عزت سے وہ گزارے نا تو لوگ دیتے ہیں, دیتے ہیں. عزت سے وہ گزارے. جو آتا ہے یہاں, کئی فیڈرل منسٹر آ چکے ہیں, پوچھتے ہیں مجھے آپ ایسے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنے کے, اللہ نے بچایا. اب لوگ ایک ایک بندہ, ہمارا یتیم خانہ, اس کا نام یتیم خانہ نہیں ہے, اس کا نام ہے میرا گھر المصطفیٰ. میرا گھر بچے, المصطفیٰ. میرا گھر المصطفیٰ, بچے اس میں انگلش میڈیم میں کتنے پڑھتے بچے ہیں. ہیں اس میں؟ 250 بچے ہیں, 200 بچے. اور فری آف چارج ان کو پڑھایا جاتا ہے. بہترین کھانا ان کو کھلایا جاتا ہے. اور الحمدللہ ان میں سے 50 سے زیادہ بچے حافظ قرآن بھی بن چکے ہیں. تو ظاہر لوگ آ کر کے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ نے کھانے کی بات کی, آج کل کھانا فٹ پاتھوں پہ لائنیں لگا کے کھلایا جا رہا ہے. مین چوک, خاص کر کے کلفٹن ڈیفینس میں دیکھیں تو کھانے کی لائنیں لگا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. المصطفیٰ نے یہ کام بھی کیا, یہ نہیں کیا؟ ہمیں بہت آفر ہوئی, آئی. لیکن ہم نے کہا نہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ اس فٹ لیے پاتھوں پہ کھانے یہ نہیں کھلا ذرا رہے؟ آج کل تو فٹ پاتھوں پہ کھانے کھلانے کے بڑے جیسے ہوٹلوں کی طرح رواج لائنیں لگی ہوئی ہے, دھندا رواج بنا چلا ہوا ہوا ہے. ہے. یہ رواج کو کس طرح دیکھ رہے لیکن ہیں؟ ہمیں اچھا رواج ہے, برا رواج ہے؟ ہمیں رواج یہ اس رواج کو آپ اچھا سمجھیں گے, برا سمجھیں گے؟ اچھا نہیں سمجھتے, کیوں نہیں اس سمجھتے؟ لیے ہم نہیں کیوں کرتے. نہیں سمجھتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے, ہم یتیم خانے میں بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, اچھی تعلیم بھی دلوا رہے ہیں, اور اسی طرح سے جو ضعیف العمر لوگ ہیں
جن کو بچے نکال دیتے ہیں گھر سے، ہم نے ان کو شیلٹر ہوم پرووائڈ کیا ہے۔ باقی روڈوں پہ بکرے کاٹ کے قربانی کے نام پہ صدقے کے بکروں کی ایک دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جی بکرا کاٹو صدقہ دو، پھر روڈوں پہ ہی کھانا کھلانا ہے، اسے چرسی موالی اسٹریٹ کرمنلس بھی وہیں سے پکڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ فیکٹری دکان جو فٹ پاتھی کھانوں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، ان کے مالکان کو جو این جی اوز کے نام پہ ان کو کبھی آپ نے روکا ٹوکا، کوئی آواز اٹھائی، جا آپ بھی وہی خاموش تماشائی نہیں، انہوں نے ہم سے کہا آپ اگر یہ کام شروع کرنا چاہیں تو ہم اس کام کے ماہر ہیں، ہم ماہر ہیں، آپ بھی کر لیں، پبلسٹی آپ بھی کر لیں۔ ہم نے اسی میں پیسے الحمدللہ زیادہ ملتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ شروع نہیں کیا، نہ ہمارا شروع کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ ہاں البتہ جن کو کھلانا ہے ان کو اپنے اپنے شیلٹر ہوم کے اندر کھلاتے ہیں عزت سے۔ آپ بہت ساری فتوائیں بھی دیتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس پہ آپ کی کیا فتویٰ ہوگی کہ فٹ پاتھوں پہ کھانا کھلانا چاہیے؟ نہیں، جو بات ہمیں کرنی تھی وہ ہم نے براہ راست ان سے خود کر لی کہ آپ یہ نہ کریں، اس لیے کہ اس میں کھانے والا جو آ رہا ہے یہ مستحق ہے یا نہیں، اس کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ انہی سماجی تنظیموں میں، انہی مذہبی جماعتوں کے اندر بھی ذات پرستی، تعلق پرستی، قوم پرستی زیادہ تر شامل ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سب ذات پرستی، قوم پرستی میں ڈھل کے انہی سماجی تنظیموں کو پیسے اور مذہب کو استعمال کرتے ہیں؟ وہی اللہ رسول کا نام لے کر صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، وہی اسی کے پیسے ہڑپ کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا عمل ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب تو آپ کے گفتگو کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام ہے المصطفیٰ، المصطفیٰ۔ نبی کے نام پہ ہے، ذات کا، علاقے کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک اگر ہندو بھی المصطفیٰ میں ڈائلسس کرانے آئے گا تو فری ہوگا، ایک پارسی بھی آئے گا اس کا علاج فری ہوگا۔ مذہبی جماعتوں کو آپ کیا کامیاب سمجھتے ہیں، ناکام سمجھتے ہیں؟ جو مذہبی جماعتیں مذہب کے نام پہ ووٹ لیتی ہیں، واقعی مذہب کے نام پہ ووٹ ہوتا ہے یا سیاست ہوتی ہے؟ نہیں، مذہب کے نام پہ جو کام کرتے ہیں، میرے پاس جو بھی آتا ہے اس کو سمجھاتا ہوں۔ جب تک آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے، مثلا 6 یونیورسٹیوں کی سینڈیکیٹ کا میں ممبر ہوں، ظاہر ہے کہ کسی کو تعلیم کا مسئلہ درپیش ہے تو میں ان کے مسئلے کے لیے بھائی صاحب سچ سچ بتائیں کہ پاکستان میں فٹ پاتھوں پہ کھانے کھلانا، ویلفیئر کرنا، گوشے بنانا بیسک اصل کام ہے، جہاں لوگوں کے اندر لسانی جھگڑے ختم کرانا، پاکستانی بننا عام کام ہے؟ جب سے یہ لسانی تنظیم بنی ہے بہت دعوت دی گئی، میرے پاس ایم این اے بننے کی آفر آئی، میرے پاس سینٹ کی آفر آئی، میں نے کہا نہ میں ایم این اے بنوں گا نہ سینیٹر بنوں گا آپ کی طرف سے، اور میں آپ کی اس تجویز پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ایم این اے بننا نہ بننا یہ تو آپ کا پرسنل عمل ہے۔ کراچی کے اندر خون، لہو لہا فرقوں کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ ہزاروں لوگوں کے بچے مرے، لیڈروں کا تو کوئی بچہ مرا ہی نہیں۔ یہ جو ہزاروں لوگوں کے بچے مرے ہیں، اس کی فریاد، اس کی ایف آئی آر کس پہ آپ نے کبھی کٹوانے کی بات کی، کبھی آواز اٹھائی؟ تو یہ بے گناہ لوگ جو بچے لوگوں کے مارے گئے لسانیت، مذہب اور فرقوں کے نام پہ، اس کا سارا اصل ذمہ وار کس کو ٹھہرائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو یا کسی اور کو؟ اس شہر کراچی میں نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کو خود کش حملہ ہوا ہے، ہوا، بالکل ہوا، بہت لوگ مرے۔ میں بھی شریک تھا، اللہ تعالیٰ نے بچایا نہیں۔ اس دن میرے جوڑوں میں درد تھا، میں جلسہ گاہ تک تو گیا لیکن اسٹیج پہ چڑھنے والی پوزیشن میری پوزیشن نہیں تھی تو میں نیچے اللہ بیٹھ نے گیا۔ زندگی دی آپ کو۔ اللہ نے زندگی دی تھی، سمجھے نا آپ، لیکن اس واقعے کے بعد نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ ٹیوب لائٹ ٹوٹی، نہ پیٹرول پمپ جلا۔ ہم مگر نے اس پیٹرول پمپ جلانے سے لے کے باری باری کبھی دیوبندی، کبھی سنی، کبھی شیعہ، ایک لہر اٹھتی تھی، وہ ڈز ڈز کر کے گولیاں لوگوں کو مار کے، سینے پہ گولیاں گھسیڑ کے، ڈرل مشین سے سورا کر کے، یہ سارا کچھ ہوا کیا؟ آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے،
ایک ایسی شکایت، ایک ایسی FIR اس خادم کے بارے میں کہیں سے بھی مل جائے تو آپ مجھے لا کر دکھائیں. آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنی پوری ٹیم کو بچا سکتا ہے، اور ایسے ایکسٹریمسٹ دہشت گرد لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. وہ ہم نے الحمدللہ دور رکھا. حاجی صاحب، جب بھی پاکستان کے اندر ظلم ہوتا ہے تو مولوی خاموش ہوتا ہے. اس وقت وہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا، چپ کر کے ڈر کے کونے پہ بیٹھ جاتا ہے. تو ظلم کے خلاف مولوی کی یا دینی جماعتوں کی آواز نہیں اٹھتی تو مذہب کا پہلا ہی یا دینی جماعتوں کا پہلا ظلم کے خلاف ڈٹ کے آواز بننی چاہیے. تو یہاں پہ آواز کیوں دب جاتی ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں 80 جید علماء، مشائخ اور مفتی صاحبان نے اس انتہا پسندی، اس دہشت گردی کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا. سنی اتحاد سے لے کے جتنے بھی فتوے کے ادارے بنے وہ فتوے سینٹر بنتے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہ بندہ فتویٰ دے سکتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک کلیکٹیو اجتماعی فتویٰ دے سکتا ہے، اور پھر اس کام کے لیے فضا بنانے کے لیے بڑے بڑے کنونشن سینٹرز میں جید علماء کرام کو بلا کر ان کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں. اس کو خاموش رہنا یہ جائز بات نہیں ہے. چلیں ہم یہی بات کرتے، وہ ان کو کون سی فتویٰ دینی چاہیے اس ملک کی جو موجود حالات ہے، کیا دینا چاہیے؟ انہوں نے جو فتویٰ دیا اور حق ادا کیا کہ کوئی دہشت گردی کا جواز نہیں ہے، جو چاہے جس پر گولی چلا دے اس کو کوئی حق نہیں ہے. کورٹس موجود ہیں، کورٹ میں مقدمہ چلے، کورٹ فیصلہ دے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اور آدمی انڈیویجولی کسی پر بھی گولی چلانے کا حق نہیں رکھتا. یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے مگر بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ حاجی محمد حنیف طیب صاحب موجود ہیں. بہت ساری کھری باتیں کرنی ہیں مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں آج کھری بات ہو رہی ہے حاجی محمد حنیف طیب کے ساتھ. سیاست کے اندر جو علماء ہیں ان کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے، یا مذہبی علماء یا دینی جماعتوں کے جو علماء ہیں وہ بیٹھ کر مشورے دیں دین کے حوالے سے، یا وہی سیاست میں آ کر کرسی پہ جو ملک کے اندر سیاست چل رہی ہے جس کے اندر کرپشن، بدعنوانی اور بہت سارے نظام کے اندر جو مسائل ہیں اس میں بھی مذہبی جماعت کے علماء کا بیٹھنا ضروری ہے. آپ کے اس بات کے ذریعے لوگوں تک کھری بات پہنچ جائے گی. دیکھیے، پاکستان بنا بہت کوشش کی قائد اعظم نے اور نواب زادہ لیاقت علی خان نے، لیکن پاکستان کے لیے اچھی پرجوش فضا پیدا نہیں ہو رہی تھی. طے کیا مسلم لیگ نے کہ علماء سے ملاقات کی جائے. اس وقت 2 نام مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اور مولانا عبدالحمید بضاوی کے پاس نواب زادہ لیاقت علی خان گئے، کہا کہ آپ لوگ ساتھ دیں تو پاکستان بنے گا. اور پھر علماء نے بھرپور جد و جہد کی. ایک میں نے کہا اگر علماء نہ ہوتے تو ختم نبوت کی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد 1986 میں جب یہ فقیر پیٹرولیم منسٹر تھا تو تحفظ ناموس رسالت کا ایک بل پیش کیا گیا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا عمر قید ہے. ہمارے ساتھ جو MNAs تھے ان میں سے اور کوئی ابھی اسمبلی میں پہنچا نہیں تھا. میں پہنچ چکا تھا. میں نے بل اٹھا کر پڑھا. اس میں لکھا تھا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا عمر قید ہے. میرے ذہن نے اپنے آپ سے سوال کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. پھر بھی عالم سے فتویٰ دے سکنے والوں سے رائے لینی ضروری تھی.
اس وقت آپ پاکستان کا سب سے بڑا قومی مسئلہ کس کو سمجھتے ہیں جس کا حل ہونا چاہیے؟ یہی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاستدانوں نے جو اپنے اپنے دور میں جس کے بس میں جتنا تھا، جتنی کرپشن پھیلائی ہے وہ دنیا جانتی ہے. کرپشن ختم ہو تو غریب کو کچھ سہولت ملے گی. کرپشن تو پاکستان کے جڑوں کے اندر ہمارے خون کی نسوں میں اب دوڑ رہی ہے. کرپشن کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. آپ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری اسٹیجوں پہ، محفلوں پہ ساتھ بیٹھتے ہیں، اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں ان میں سے جن کو سمجھا سکتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں. ان کے ساتھ بیٹھ کے کئی شرمندگی عزت نہیں ہوتی کہ میں عزت ان کے کرپٹ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہوں؟ عزت اور وقار کے ساتھ آپ وقت گزاریں. آپ اگر ایسے لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کر دیں گے تو آپ اپنا میسج کیسے پہنچائیں گے؟ اگر یہ بات جو پوری ہو جاتی، اگر وہ تحفظ ناموس رسالت کا بل جب میں نے پڑھا، میں نے علماء سے پوچھا جو اسمبلی میں آ چکے تھے، ان کا یہ نہیں سزا ہے، اس کی موت. اور میں نے وزیر مملکت برائے قانون میر نواز خان مروت سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا بل پیش کیا ہے؟ بولا اس سے بہتر کوئی بل ہو نہیں سکتا. میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ سزا عمر قید ہے، سزا ہونی چاہیے موت. اور اسمبلی نے ہی، علماء نے ہی وہ بل واپس کروایا اور دوبارہ جو بل آیا. اسی سزائے موت پہ میں جاؤں گا کہ بہت ساری اس بل کے بعد مختلف جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بے گناہ مارا جاتا ہے اس کا سہارا لے کر، تو اس عمل کو کیسے دیکھیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے نا، اس کی عمل وہ خود درآمد، بھی سزا دے دیتے ہیں لوگوں کو، آگ میں جلا دیتے ہیں. اس کی یہ جو سزا ہے اس کی عمل درآمد میں، چاہے وہ ہمارے پولیس ہوں، چاہے FIR کاٹنے والے ہوں، چاہے ہماری لوور درمیانی اوپر والی کورٹس ہوں، انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. مذہب کے نام پہ جو انتہا پسندی ہے دیگر مذہب کے کچھ لوگوں کو، پنجاب اور مختلف واقعات جو ہو چکے ہیں ماضی میں، ان کو جلا کے انسان سوزی کی جاتی ہے، اس عمل کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ مذہب کے نام پر انتہا پسندی مذمت میں ابھی سنی اتحاد کونسل کی تشکیل کی بات بھی کی. اس کے سارے پروگرام آپ کو بتائے. مذہب کے نام پر انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ وزیر تھے اس وقت آپ نے قرآن سنت کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ کیا یا آپ سے کوئی ایسا فیصلہ کرایا گیا جس پہ آپ کو آج شرمندگی، افسوس ہو رہی مجھ ہے؟ سے اس طرح کا فیصلہ کروانے والا تو آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ایسا کوئی کر بھی نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا. الحمدللہ اس قسم کی کوئی بات آتی تھی. سماجی خدمت کے دوران مختلف لوگوں کا چندہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، پھر ان لوگوں کی بڑی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں. اور سیاست میں بھی ایسا ہی ہے، جو لوگ آپ کو اقتدار میں لاتے ہیں تو ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کے لیے بندہ استعمال ہو جاتا ہے. تو آپ کب کہاں استعمال ہوئے؟ الحمدللہ ہمارے کبھی استعمال کرنے والا، کوئی تصور کرنے والا بھی پیدا نہیں ہوا ہے. پولیو کے بارے میں آپ نے بات کی. پولیو پہ آپ کے بہت سارے مختلف قسم کی باتیں ہیں اور مختلف لوگ اس کو نہیں بھی مانتے. اور روٹری ایک دنیا کا بڑا انٹرنیشنل فورم ہے جس کی اربوں روپے فنڈنگ ہے، اور پاکستان میں وہ اربوں روپے کی فنڈنگ میں کرپشن کی بھی الزام لگتے ہیں. آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، کہیں آپ کو بھی حصہ پتی ملتا ہے، یا وہ کرپشن جو ہے عالمی سطح پہ آپ اس پہ کیوں ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی سپورٹ نہیں کر رہا، سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ فتوے نہ دیے جائیں کہ پولیو کے قطرے حرام ہیں. پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گیا، پاکستان میں پیسے مل رہے ہیں، افغانستان میں مل رہے ہیں، وہیں پہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان اور افغانستان میں دو جگہ ختم نہیں ہوا ہے، پوری دنیا میں ختم ہو گیا. دنیا میں اور بھی بیماریاں ہیں اور بھی مسائل ہیں، صرف پولیو پہ ہی فنڈنگ نہیں. پولیو سے پہلے عالمی اداروں کی کون سی ایجنڈا ہے؟ ٹی بی والا ادارہ تھا، ہم نے اس میں مدد کی. جو بھی ایسے ایشوز ہیں اس میں ہم بھرپور طریقے سے مدد کرتے ہیں کہ وہ بیماریاں ختم ہوں. تو پولیو تو چونکہ آج کل یہ دو ہی ملکوں میں رہ گیا ہے، جس میں ایک لگتا ہے پاکستان کہ ہے. یہاں دو ملکوں میں ختم نہیں ہوگا جب تک فنڈنگ ملے گی. جس دن فنڈنگ ملے گی ختم ہو جائے گا. الحمدللہ فنڈنگ دینے والے دیتے ہیں، لینے والے لیتے ہیں، لیکن ہم تو فتویٰ دینے والوں کو روکنے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ یہ فتویٰ نہ دیں. مدرسوں میں
مسجدوں میں جو اس وقت سیاست داخل ہو چکی ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں نہیں اس کا قائل کہ مدرسوں میں سے سیاست نکالی جائے. آپ کی سماجی خدمات کی طرف آتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ بڑی سماجی خدمات ہیں. اللہ قبول سماجی خدمات کے نام پہ جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ ہوتی ہے زکوٰۃ، خیرات، فطرہ. وہ کسی غریب مسکین کی مدد کرنی ہے. وہی پیسے جو پھر آپ اسکول، اسپتال، دیگر زمینیں پرچیز کرنے سے لے کے اپنی لگژری سہولیات پہ بہت ساری سماجی تنظیمیں استعمال کرتی ہیں. شرعی طور پہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لوگ ہمیں بھی پیسے دیتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے ہمارے تھیلیسیمیا کے خاتمے کے لیے بہترین دفتر بنا کر دیا. ہم ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ آپ یہ جگہ دیکھ لیں، اپنا ٹھیکیدار ہو، آپ ہمیں جگہ بنا کر دے دیں. لاکھوں روپے سے انہوں نے بنا دیا. ان کے پیسے پہ ہمارے لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا. نہیں، میرا سوال وہیں پر ہے کہ شرعی طور پہ یہ جائز ہے. میں ایک مقصد کے لیے پیسے دے رہا ہوں، آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ جس مقصد کے لیے پیسہ لینا چاہیے اسی مقصد کے لیے خرچ ہونا چاہیے. آخری سوال، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو سماجی ادارہ ہے، آنے والے وقت میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے، کیا پلاننگ ہے اس ملک اور قوم کی ترقی کے لیے سماجی خدمت کے حوالے سے، اور آپ کی آنے والے وقت میں اپنی زندگی کے حوالے سے سیاسی کیا خدمات رہے گی ملک اور قوم کی ترقی کے لیے؟ میری اپنی زندگی کے بارے میں تو یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میری صحت الیکشن لڑنے کے قابل نہیں. المصطفیٰ کا فیوچر پلان کیا ہے کہ المصطفیٰ کراچی میں گلشن اقبال سے بنی. اب یہ پورے کراچی میں ملیر میں الگ ہے، شاہ فیصل میں الگ ہے، کورنگی میں الگ ہے، اورنگی میں الگ ہے، لیاقت آباد میں الگ ہے، فیڈرل بی ایریا میں الگ ہے. یہ تو کراچی ہو گیا. اس کے بعد پورے ملک کے ہر علاقے میں المصطفیٰ قائم ہے. مہربانی حاجی صاحب. اللہ خوش رکھے. ہمارے ساتھ حاجی محمد حنیف طیب صاحب موجود تھے. سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے اور ساتھ ساتھ میں نظام مصطفیٰ پارٹی سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی تک ایک بڑا جدوجہد کا سلسلہ سفر. آج ہم نے بہت ساری کھری باتیں مذہبی جماعتوں کے حوالے سے، دینی اور مدرسے، مسجد، سیاست اور سیاست کے اندر نفرت اور لسانی فسادات کے حوالے سے کھری باتیں کی ہیں. آنے والے پروگرام تک اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.